السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز اپڈیٹ۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما سردار انیس گوگا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ کے نیوز۔ سر، چار بیار فیسٹیول میں رونما ہونے والا واقعہ جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک سازش ہے، سر آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں آپ سے گزارش کروں کہ چار بیاڑ فیسٹیول جو ہمارا ایک قومی معاملہ تھا اور آزاد کشمیر سے اور پاکستان سے عوام کی ایک بڑی تعداد نے وہاں پر شرکت کی، بڑا کامیاب فیسٹیول جا رہا تھا، لیکن میں اس سارے واقعے کو صرف اتنا کہوں گا کہ یہ سارا مس مینجمنٹ تھی اور محکمہ سیاحت جس نے ایک خطیر رقم بھی خرچ کی اور فیسٹیول کا انعقاد بھی کروایا، وہاں پر وہ اس طرح کی مینجمنٹ نہیں کر سکے جس کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہوئے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیج لگا کر جو بھی سیاسی کارکنان وہاں پہ جنہوں نے شرکت کی سب نے وہاں پہ تقریریں کی۔ یہ فیسٹیول جو ہوتے ہیں یہ تقریروں کے لیے نہیں ہوتے، لوگ وہاں گھومنے پھرنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے پہلے بھی تجویز دی تھی کہ وہ جو انہوں نے اسٹیج بنایا ہوا تھا اس کو اگر خاردار تار لگا کے تو یہ کر لیتے، اور صرف جو گلوکار تھے اور جو اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آئے تھے ان لوگوں کو الاؤ ہوتا کہ وہ صرف جو ہے وہ اسٹیج پہ اوپر بیٹھیں گے، باقی وزراء، عام سیاسی کارکنان، عام وزٹر جتنے بھی تھے وہ سب پنڈال میں بیٹھتے۔ بڑا اچھا پنڈال تھا، بہترین اس میں بیٹھنے کا انتظام تھا، کرسیاں تھیں۔ تو بس مس مینجمنٹ ہوئی اور تھوڑے معاملات، اور پھر وہاں کے مقامی لوگ جو کمیٹی تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح سے نہیں کر سکی کام جس طرح سے کرنا چاہیے تھا۔ پہلے دن جب چھوٹا سا کوئی واقعہ ہوا تھا ادھر ہی بیٹھ کے تو اس کو کنٹرول کر لینا چاہیے تھا، لیکن میں اس کی مذمت کرتا ہوں، غلطی کسی کی سائڈ سے بھی ہو، حکومتی سائڈ سے ہو یا نعرے لگانے والوں کی سائڈ سے ہو، یہ ہمارا قومی معاملہ تھا، اس کو خراب کرنے والوں کا انشاءاللہ عوام محاسبہ کریں گے، اور جو کردار وہاں پہ سامنے آئے سب لوگوں کے سامنے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں وہ مزید لوگ ان کو جو ہے وہ ننگے ہو جائیں گے، اس لیے کہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، سارے معاملات ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو وہاں پہ شام کو امان بھائی اور شبیر بھائی اور یہ لوگ جا رہے تھے، ان کے ساتھ جو وہاں پر جھگڑا وغیرہ ہوا وہ بھی کافی افسوسناک بات ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات پھر بلوچ میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھانے کے، جب یہ FIR لوگ درخواست دینے کے لیے گئے تو ان کے ساتھ وہاں پہ بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے پھر کوشش کی، منسٹر سردار فہیم اختر ربانی صاحب کے ساتھ 2-3 دفعہ میں ذاتی طور پر ملا ہوں اور کوشش کی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی طرح یہیں پہ ختم ہو۔ سارے معاملات ختم ہو گئے تھے، یعنی پہلے جو ہے وہ ایکشن کمیٹی کی طرف سے تھا کہ ان کے اوپر FIR جو ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے، جو اپلیکیشن تھانے میں پڑی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ FIR میں کنورٹ کریں، اور ساتھ میں یا اس طرح کریں تو پھر مذاکرات ہوں گے، یا پھر ہمارے اسیران کو رہا کریں تو پھر مذاکرات۔ لیکن اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے ہم نے جب بہت کوشش کی، منسٹر صاحب سے بات کی، تو عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ یہ تھوڑی سی جو ہے وہ بیک فٹ پہ آئی کہ چلیں اس کو بھی رہنے دیں، FIR بھی رہنے دیں، یہ جو ہے وہ ہمارے اسیران ہیں ان کی رائے کے حوالے سے بیٹھ کے کوئی بڑا جرگہ ہو اور جس میں ذمہ داران کا تعین ہو، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، جس نے وہاں پہ منفی کردار ادا کیا ہے ان سب کو جو ہے وہ عوامی اکٹھارے میں لایا جائے، ایک بڑا جرگہ ہو، دونوں طرف سے ممبران لیے جائیں، جس طرح ہماری برادری میں ایک طریقہ کار ہے جرگے کا، اس طرح کر کے تو اس کا تعین کیا جائے ذمہ داران کا۔ تو یہ بہت قریب پہنچ کے تو پھر بس نہیں ہو سکا، تو اتنا بڑا لانگ مارچ ہوا اور لوگ مکلندری گئے، کوٹلی گئے، آپ نے لوگوں کے جوش و جذبے کو دیکھا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ یہ فیسٹیول اور عوامی ایکشن کمیٹی
یہ جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے یہ انشاءاللہ ابھی بھی کوشش ہے کہ یہ حلقے کے اندر تراڑکھل اور بلوچ کے درمیان جو اس طرح کے معاملات پیدا ہو رہے ہیں یہ کسی طرح ختم ہو جائیں. باقی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے مقاصد بہت بڑے ہیں. وہ یہ اتنے چھوٹے سے معاملے کو لے کر تو ساری توانائیاں ادھر ہی نہیں خرچ کرنا چاہتی, بلکہ عوامی ایکشن کمیٹی نے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں لانگ مارچ ہوا, آٹا سستا ہوا, بجلی سستی ہوئی, اس کے بعد جو اشرفیہ کی امراض ہیں اس کے اوپر کمیشن بنا ہوا ہے وہ کم ہوں گی. تو عوامی ایکشن کمیٹی کے جتنے پورے آزاد کشمیر کے کارکنان ہیں اور بالخصوص 31 ممبران, میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کی بہت بڑی قربانی ہے اور سارے لوگوں کی, عوام علاقہ کی, پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کی بڑی قربانی ہے. تو انشاءاللہ عوامی ایکشن کمیٹی اس ریاست کو جو ہے وہ حقیقی بیس کیمپ بنانے میں مستقبل میں ایک بڑا کردار ادا کرے گی. آزاد کشمیر اور پورے ریاست جموں و کشمیر 84,471 مربع میل اس کی جو وحدت ہے اس کی بحالی کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی مستقبل میں انشاءاللہ جد و جہد کرے گی. اور کل میں نے کوٹلی میں بھی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ کاش کہ ایسا ہو جائے. میں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے جتنے ممبران ہیں, کور کمیٹی ہے, اسے مطالبہ رکھا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے بھی رابطہ کر کے, آزاد کشمیر کے لوگوں سے بھی رابطہ کر کے آنے والے وقتوں میں کوئی ایک ایسی کال دی جائے جو یہ جو سیز فائر لائن ہے, یہ خونی لکیر, اس کو جو ہے وہ ہم اپنے پاؤں تلے روند کر دونوں طرف سے ایک ہی دن میں مارچ ہو اور ہم اپنی آزادی کا اعلان کریں. یہ بڑے مقاصد ہیں, ان کے اوپر انشاءاللہ مستقبل میں عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ کام کرے گی. تو باقی بھی جتنے معاملات ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے, ہم جو آپ دیکھیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے طرز عمل سے, اپنے طور طریقے سے, اپنی فہم و فراست سے, اپنی مثبت سیاست سے جو ہے وہ ممبر سے لے کر تاؤ بٹ تک لوگوں کو ایک قوم بنا کے رکھتی ہے. پہلے لوگ قبیلوں کی بات کرتے تھے, لوگ علاقائیزم کی بات کیا کرتے تھے, لوگ جماعتوں کی بات کیا کرتے تھے, لیکن سب کچھ چھوڑ کے جو ہے وہ قوم اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کے جھنڈے تلے جمع ہو گئی ہے. اور آپ مستقبل میں دیکھیں گے کہ یہ جذبہ, یہ جوش اور یہ جو یکجہتی اور یہ جو لوگ جڑ رہے ہیں دن بہ دن, انشاءاللہ پوری قوم, کشمیری قوم, ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس عوامی ایکشن کمیٹی کے جھنڈے تلے جو ہے وہ ریاست کی آزادی کی, اس ریاست کے تشخص کی, اس ریاست کی وحدت کی بحالی اور بالخصوص جو یہاں کے مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ ایڈریس کرے گی. اور اب جو ہے وہ حکومت اتنا آسان نہیں رہا حکومت کے لیے کہ وہ عوامی غم و غصے کو طاقت کے ذریعے دبائے یا دبانے کی کوشش کی جائے. اگر طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کی گئی تو جتنا دبایا جائے گا اتنا یہ قوم جو ہے وہ اٹھے گی. ہم نے آج سے 1.5 سال پہلے ایک لانگ مارچ کیا تھا پلندری کی طرف بیتنا ٹنگی گلا روڈ کے سلسلہ میں. اس وقت بھی میں آپ سے گزارش کروں کہ اخلاق گلوبل نیوز سے میں نے ایک پروگرام کیا تھا ایک ڈالے کے اوپر کھڑے ہو کے اس مارچ کے دوران. تو اس میں ہم نے گزارش کی تھی کہ یہ معاملات آپ جو ہے وہ ہوش و حواس میں رہ کر ان کو ہینڈل کریں. اسٹیبلشمنٹ سے گزارش کی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں جا رہا, معاملات ٹھیک طرف نہیں جا رہے, اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. لیکن نہیں سمجھ آ رہی کہ پتہ نہیں یہ ملک کیسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے کہ جو ایک ہونے والا معاملہ ہوتا ہے اس کو بھی خراب کر کے جو ہے وہ لوگوں کو مزید اشتعال دیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے جو اسیران ہیں, میں اس موقع پر یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے شبیر بھائی ہیں, امان بھائی ہیں, شکیل چودھری ایڈوکیٹ ہیں, طلحہ ایڈوکیٹ ہیں, ہمارے ماجد بھائی ہیں بلوچ سے, اور یہ سارے تو ہمارے حلقہ بلوچ سے اور تراڑکھل سے جن کا تعلق ہے. اس کے علاوہ جو لانگ مارچ میں ظفر آباد کی طرف لانگ مارچ میں جو لوگ گرفتار ہیں وہ سارے اسیران انشاءاللہ رہا ہوں گے. اس کے لیے کل عوامی ایکشن کمیٹی, اور میں مبارکباد اس آپ کے اس چینل کی وساطت سے یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جتنے ممبران ہیں انہوں نے اپنی فہم و فراست سے جو وہ کل بیٹھ کے بہت بہترین فیصلہ کیا ہے, اور انشاءاللہ اس کے دور رسم نتائج آئیں گے. جن لوگوں کو اب یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ مناسب نہیں ہے ان کو بھی انشاءاللہ ہفتے عشرے میں اس بات کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. یہ تحریکیں جو ہے وہ راتوں رات بن کے ختم نہیں ہو جاتی, یہ پتہ نہیں 10 سال چلے گی, 15 سال, 20 سال چلے گی, ایک لمبے عرصے تک چلے گی. اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یہ تحریک چلتی رہے, اور جو ہے وہ چونکہ اس تحریک نے لوگوں کو ایک شعور دیا ہے تو سارے اسیران انشاءاللہ رہا ہوں گے. بہت بڑی قربانی.
سر آپ کی موجودگی میں چار بیاڑ کے سٹیج سے وزیر حکومت سردار فہیم اختر ربانی کا کہنا تھا کہ جو لوگ 11 مئی کے معاملات میں شامل تھے اگر ہم میں جان ہوئی تو ہم ان سے پوچھ لیں گے، آپ بھی ان معاملات میں شامل تھے، تو کیا آپ سے بھی یہ انتقامی کارروائی کی جائے گی؟ بڑے شوق سے اگر کسی نے انتقام لینا ہو، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ میں نے چونکہ ووٹ فہیم اختر ربانی صاحب کو ہی دیا ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف سے میرا تعلق ہے، میں نے اس میں اعلان کر دیا تھا الیکشن سے پہلے مسلم کانفرنس کو چھوڑ کر، تو دیکھیں یہ سیاست کے جو طور طریقے ہیں یہاں اب جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، یہ ہماری عوام کے لیے درست نہیں ہے۔ اگر اس طرح معاذ کھولا جائے، تراڑکھال بلوچ کے درمیان معاذ کھل جائے، تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان معاذ کھل جائے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں کوئی شریف آدمی یہ سیاست کر سکے گا۔ تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ فہیم اختر ربانی صاحب نے جو اپنی تقریر میں گفتگو کی ہے، یہ ایک سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ فہیم اختر ربانی صاحب اس وقت ایم ایل اے ہیں، میں نے اگر ان کو ووٹ دیا ہے پھر بھی وہ میرے ایم ایل اے ہیں، اگر میں ان کو ووٹ نہ دیتا پھر بھی وہ میرے ایم ایل اے ہیں، تو وہ ایک چھتری کا کردار ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اور ابھی بھی کچھ نہیں گیا، ابھی بھی اگر وہ مثبت سوچ کے ساتھ، مثبت طور طریقے کے ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اگر وہ ایگری ہو جائیں، حکومت کو اعتماد میں لے کر ہمارے اسیران کو چھوڑنے کا کوئی طور طریقہ بنا لیں اگر، تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ مصالحتی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پہلے بھی بہت کیا۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ میں 2-3 دن تک میں نے نیند پوری نہیں کی، میں فہیم اختر ربانی صاحب کے پاس بھی جاتا رہا، میں ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے ساتھ بھی میری ملاقاتیں ہوتی رہی کہ کسی طرح ہم اس معاملے کو ادھر ہی ختم کریں، اس لیے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ حلقہ بلوچ میں گھر گھر تک پہنچ چکی ہے۔ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ ہمارے سردار پرویز صاحب ہیں، بڑے اچھے اور مثبت سوچ رکھنے والے بندے ہیں بلوچ سے، تو ان کے ایک داماد ہیں ماجد بھائی جو اس وقت گرفتار ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں اس وقت کوئی لڑائی نہیں ہوگی؟ اچھی خاصی لڑائی ہوگی، یہاں معاملات ہیں، تو یہ سب کچھ کنٹرول کرنے کے لیے کردار جو ہے وہ وزیر حکومت نے ہی ادا کرنا ہے۔ تو اگر کریں گے تو حلقہ بھی بچے گا، علاقہ بھی بچے گا، ہمارا معاشرہ بچے گا، لیکن اگر نہیں کریں گے، یہی تقریریں اسی طرح ہوتی رہی تو ہمارا معاشرہ اس کو افورڈ نہیں کرے گا، اور کل اس کے ذمہ دار ہم سارے کہیں ہو جائیں گے۔ سر چونکہ آپ بھی ایکشن کمیٹی کا حصہ ہیں، تو سر ایکشن کمیٹی جب یہاں سے نکلی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اسیران کے بغیر واپس گھر نہیں آئیں گے، پھر کیا وجہ بنی کہ آپ کو خالی لوٹنا پڑا؟ دیکھیں نا، ایکشن کمیٹی کے جو کور کمیٹی کے 31 ممبران ہیں وہ بیٹھتے ہیں تو کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ فیصلہ اتفاق رائے سے پہلی بات ہو جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو اکثریتی رائے سے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی ایکشن کمیٹی کے کور کمیٹی کے ممبر کی زبان سے اگر آپ نے یہ سنا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے۔ باقی میں سٹیج پہ جاتا ہوں، میرا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، تو آپ سٹیج پہ جائیں گے، آپ کا اپنا نقطہ نظر ہوگا، اور آئین میں تو اظہار رائے کی آزادی ہے، کوئی کچھ بھی کہے، لیکن بات جو ہے یا موقف وہی کنسیڈر ہوگا جو عوامی ایکشن کمیٹی کے 31 ممبران اتفاق رائے سے جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ جو ہوگا۔ اور کل جو انہوں نے فیصلہ کیا، بہترین فیصلہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کے نتائج آپ دیکھ لیں گے۔ تراڑکھال اور میرپور میں دھرنے سٹارٹ ہو گئے ہیں، تراڑکھال میں ابھی دھرنے سے اٹھ کے آ رہا ہوں، آپ نے کال کیا، آپ کا بہت شکریہ، تو میں پھر دھرنے میں جاؤں گا۔ کل ہم نے جو 5 بجے شام تراڑکھال میں آپ دیکھیں گے کہ عوام کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہوگا، مرکزی رہنما جو ہیں وہ ہمارے راولہ کوٹ سے عمر نذیر کشمیری صاحب اور سارے دوست وہ آئیں گے، وہ بھی خطاب کریں گے اس میں۔ تو پھر 25 تک ہماری یہ ڈیڈ لائن ہے، اگر نہ ہوا تو 27 کو جو ہے وہ پونچھ ڈویژن جو ہے وہ انٹری پوائنٹ کی طرف لانگ مارچ کرے گا، اور جو ہے وہ ہمارا آزاد پتن اس کو بند کیا جائے گا۔ 28 کو میرپور والے کریں گے، 29 کو مظفر آباد والے کریں گے۔ تو اس طرح یہ گورنمنٹ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور جس طرح قوم جاگ چکی ہے، قوم بن چکی ہے۔ کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ دیکھ لیں، یہ ایک ہی مثال دیکھ لیں آپ کہ نون لیگ کا پروگرام ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کا پروگرام ہوتا ہے، اور جب کھانا آتا ہے پنڈال میں تقسیم کرنے کے لیے تو لوگ اس میں ٹوٹ پڑتے ہیں،
لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح منظم طریقے سے جو ہے وہ جب کھانا پنڈال میں آتا ہے کوئی آدمی جو یہ کوشش نہیں کرتا کہ یہ کھانا پہلے مجھ تک پہنچے. سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پہلے دوسرا کھائے پھر میں کھاؤں گا. پانی کا گلاس اگر مجھے ملتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ پہلے آدھا کوئی پی لے تو پھر آدھا میں پیوں. یہ جذبہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جذبہ, بہت بڑا شعور ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے لوگوں میں آ گیا ہے, اور انشاءاللہ یہ اگر قائم دائم رہا ہو قائم دائم رہے گا. اور اس میں لوگ کہتے ہیں نا, آج بھی مجھے کوئی آدمی بڑا ذمہ دار آدمی کہہ رہا تھا کہ یہاں پر ایجنسیوں نے پتہ نہیں کتنے 100 بندے جو ہے وہ پونچھ ڈویژن کے اندر لانچ کر دیے ہیں جن کی عید کی چھٹیاں بھی منسوخ ہو گئی ہیں. تو یہ ایجنسیوں تو اپنی طرف سے کوشش کریں گی کہ ہمیں توڑا جائے, ہمیں اپنے نظریات میں جو ہے وہ نظریات کی کوئی بات کرے, اب علاقائی بات کرے, کنبے قبیلے کی بات کرے. اس سے کشمیری قوم اب آپ آگے نکل چکی ہے. اب پورا دن لوگوں کو جو مرضی لوریاں سناتے رہے, ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں لوگ. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروگرام کے اندر بھی رات کو کوٹلی میں بھی کچھ دوست وہاں بیٹھے رہے, لیکن ان کو بھی جب احساس ہوگا تو وہ اٹھیں گے. یہاں پر اس وقت کوئی نظریہ نہیں ہے, کوئی جماعت نہیں ہے, کوئی یہاں پر اس وقت جماعتیں 2 ہی ہیں آزاد کشمیر میں میرے حساب سے. ایک ہے یہ اشرفیہ کا جو طبقہ ہے, یہ ہمارے حکومتی جو نمائندگان ہیں, وزراء ہیں, کابینہ ہے, اور یہ جو بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں. ایک وہ طبقہ ہے, ایک وہ جماعت ہے, اور ایک غریبوں کی جماعت ہے. اور جب تک اس ملک میں ایک جیسا قانون نہیں آ جاتا, امیر اور غریب کے لیے قانون یکساں نہیں ہو جاتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. ہاں اگر کوئی قانون ایک جیسا ہو جائے, یہ اشرفیہ والے ان کی مراد میں کمی آ جائے تو پھر تو ایک الگ بات ہے, پھر ہو سکتا ہے کچھ کنٹرول ہو جائے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس تحریک کو جلد از جلد کوئی کنٹرول کر سکے گا. یہ بڑھے گی, ہمارے ایسے ایران رہا ہو جائیں گے, اس کے بعد بھی جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ مقاصد بڑھے, انشاءاللہ آگے چلے گا. یہ سر, ڈاکٹر توقیر گیلانی کا یہ الزام ہے کہ ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کو کال کرتا ہوں وہ کال نہیں اٹھا رہے. ڈیڈ لائن کے بعد کوٹلی سے جو احتجاج ختم کیا گیا, اس فیصلے کو عوام نے مسترد کر دیا. اور سر, ڈاکٹر توقیر گیلانی کے فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور اس فیصلے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے رات کو ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب کا چھوٹا سا انٹرویو دیکھا ہے, تو اس میں تو انہوں نے بڑی مثبت بات کی ہے. وہ ایک جماعت کے جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, ایک جماعت کو, تو ہم سارے ان کا بڑا دل سے عزت احترام کر رہے ہیں. جو ہمارے نیشنلسٹ دوست ہیں, اس تحریک میں ان کا ایک بڑا رول ہے, بڑا کردار ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی, چونکہ جب مشترکہ سٹیج لگ جاتا ہے تو پھر بات سٹیج پر وہی ہونی چاہیے جو ایکشن کمیٹی کا موقف ہو, وہی جو 31 ممبران ہیں ہمارے, یہ جو موقف دیں گے وہی موقف آگے چلے گا. تو توقیر گیلانی صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں, بڑے سیانے بندے ہیں. تو وہ وقتی طور پر چلے جذبات میں ہیں, امان بھائی کی وجہ سے, دیگر اسیران کی وجہ سے, لیکن وہ ایکشن کمیٹی سے باہر نہیں ہوں گے. اگر ایسا ہوگا تو ان کو انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ ان کو واپس لے کے آئیں. ہم کیا لے کے آئیں گے, ان کے اپنے کارکنان جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ واپس لے کے آئیں گے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ وہ بھی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں, ان کے سارے کارکنان. ہاں, وہ اس ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب, تو اس حوالے سے ان کی رائے کا تو پورا احترام ہے. وہ رائے دے سکتے ہیں, وہ بات کر سکتے ہیں, وہ سپیچ کر سکتے ہیں, لیکن فیصلہ جو ہے وہ ہمارے جو 31 ممبران کور کمیٹی ہیں وہ کریں گے. سر, ضلع سدنوتی کا ایک فرزند غازی شہزاد جو کہ انڈیا میں 11 سال قید کاٹ کے آیا ہے اور آج وہ آزاد کشمیر میں قید کاٹ رہا ہے, ان کا قصور آزادی کی بات کرنا ہے. آپ نے کبھی غازی شہزاد کی سٹیج سے بات نہ کی, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, میں اس پلیٹ فارم کی وساطت سے لوگوں سے گزارش کروں گا, دوستوں سے, کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر غازی شہزاد, ان کی بڑی قربانی ہے, بڑا ان کا کام ہے, بڑی محنت کر رہے تھے, تو اس حوالے سے بھی سارے ایک جو ہے وہ مہم کا آغاز کریں. اور انشاءاللہ جو موقع ملے گا وہاں پر ایکشن کمیٹی کے دوستوں کو, جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں, ان کے نوٹس میں بھی یہ بات لائیں گے. اس پلیٹ فارم سے بھی انشاءاللہ یہ بات ہوگی. اور وہ بندہ جو مثبت سوچ کے ساتھ, جو اس ریاست کی جو بہتری کے لیے, اس کے کام کاج کے حوالے سے, اس کے مسائل کے حوالے سے بات کرے گا, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس کی آزادی کے حوالے سے جو بات کرے گا وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. اس کے لیے ہماری قربانی دینے کے لیے تیار ہیں.
سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اللہ حافظ.